نیکسٹ دیکھیں آپ بابل کاظمین الغیظ، جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں. سبحان اللہ. سمجھ گئے آپ؟ یہ بہت ہی اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ایسے لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں. میں نے آپ کو ریسنٹلی اس پہ حدیث بھی بولی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک لونڈی تھی اور وہ اکثر آپ کو پانی وضو کا رکھتی تھی. تو ایک دن وہ پانی رکھ رہی تھی تو لوٹا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا. تو حضرت عمر بہت آپ جانتے ہیں غصے والے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. تو وہ انہوں نے بہت غصے سے اس لونڈی کی طرف دیکھا تو اس نے یہی آیت پڑھی. یہ آیت ہے ایکچولی قرآن کی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ آیت کا یہ ترجمہ ہے. اوکے، تو یہاں پہ جو ہے یہ دروازے کا بھی نام لکھا گیا ہے جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں. سبحان اللہ. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. تو جو لوگ غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، وہ لوگوں کے لیے بھی ایک ڈور ہے. تو دیکھیں یہ بہت بڑی آزمائش ہے، لوگوں کو معاف کرنا، بولے غصے کو پی جانا. آپ دیکھیں غصہ ایک ایسی چیز ہے، ایک فطری چیز ہے، بندے کو کبھی بھی کسی پہ بھی آ جاتا ہے. خیر اچھی چیزوں پہ تو نہیں آتا، مگر ہم میں بولیں آپ کبھی اپنوں پہ ناراض ہیں تو کبھی غیروں پہ ناراض ہیں آپ بولیں. تو غصہ ایک ایسی چیز ہے کہیں بھی آ ہی جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کبھی اپنے غصے کا اظہار نہ کریں. غصہ دیکھیں آپ، غصہ اسی لیے حرام کیا گیا کیونکہ غصے میں انسان وہ کام کرتا ہے اس کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے. اسی لیے کیا کہا گیا، اگر آپ غصے میں ہیں، آپ دیکھیں غصہ شیطان دلاتا ہے. اوکے، اس بات سے تو آپ کو انکار نہیں ہوگا. اور شیطان کس چیز سے بنا ہے آپ بتائیں؟ آگ سے بنا ہے. انسان مٹی سے بنا ہے، شیطان آگ سے بنا ہے، اور آپ کے فرشتے نور سے بنے ہیں، لائٹ. اوکے، تو جب شیطان آگ سے بنا ہے تو آگ کیا کرتی ہے؟ تپاتی ہے، گرم کرتی ہے. تو غصہ شیطان دلاتا ہے. تو آگ کو کیا چیز ٹھنڈی کرتی ہے بتائیں آپ؟ کاش آپ میرے سامنے ہوتے، انشاءاللہ اللہ وہ وقت بھی لائے گا. تو آپ بتائیں آگ کو کیا چیز ٹھنڈی کرتی ہے؟ پانی. ٹھیک ہے، تو غصہ آئے تو پانی پی لیا کریں. آپ نے اکثر سنا ہوگا بڑوں سے کہ پانی پی لو. ٹھیک ہے، تو پانی پی لیا کریں کیونکہ آگ جو ٹھنڈی کرتی ہے، آگ کو جو چیز ٹھنڈی کر سکتی ہے وہ صرف پانی ہے. اوکے، تو آپ اپنے پوزیشن چینج کریں. اگر آپ بیٹھے ہوں تو کھڑے ہو جائیں غصہ جب آئے، اور آپ اعوذ باللہ پڑھیں. غصہ آئے تو اللہ کی پناہ میں جائیں شیطان مردود سے. پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کے شیطان مردود سے. تو اللہ شیطان پہ لعنت بھیجیں، اللہ کی پناہ میں جائیں. اور آپ پوزیشن چینج کریں. اگر آپ بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیں یا کھڑے ہو جائیں. خاموشی اختیار کریں. آپ یاد رکھیں خاموشی انسان کو بہت کچھ، آپ جانتی ہیں جو چیز لڑ جھگڑ کر نہیں ملتی وہ خاموشی میں ملتی ہے. خاموشی انسان کو بہت ہی فائدہ مند چیز ہے. جو لوگ خاموش ہوتے ہیں نا وہ فلاح پا جاتے ہیں. میری تو اپنی ذاتی رائے یہ ہے. بولے آپ گلے شکوے غصہ یہ سب چیزیں بیکار ہیں انسان کی زندگی میں. کہتے ہیں نا آپ اپنی زبان کو شکوے سے روکو تمہیں خوشحالی عطا ہوگی. کبھی بھی انسان کو شکوہ نہیں کرنا چاہیے. آپ غصہ آئے تو آپ کبھی بھی یاد رکھیں کسی کے سامنے اپنے غصے کا اظہار نہ کریں. خاموش ہو جائیں، تھوڑی دیر کے بعد انسان خود نارمل ہو جائے گا. میں نے آپ سے اسی لیے جب میں نے یہ الکاظمین کا جو میں نے باب الکاظمین الغیظ جو میں نے پڑھا تو میں نے آپ کو جب ہی کہہ دیا کہ یہ بہت ظرف کی بات ہے. بولے ہاں، کہتے ہیں نا آپ ٹھیک وقت پر پیے ہوئے کڑوے گھونٹ انسان کی زندگی کو میٹھا کر دیتے ہیں. آپ یاد رکھیں کسی شخص نے آپ کے پاس سامنے ایسی کڑوی بات کی، پی لیں، غصہ نہ کریں. ٹھیک وقت پر پیے ہوئے کڑوے گھونٹ انسان کی زندگی کو میٹھا کر دیتے ہیں. اس کا اثر بعد میں دیکھیں آپ، کڑوی چیز کتنی میٹھی آپ کو ملے گی. تو اپنے زبان کو غصے سے روکیں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں. میں نے آپ سے کہا نا یہ بہت بڑی آزمائش ہے معاف کرنا لوگوں کو. جو لوگ زخم دیتے ہیں بے شک زخم بھر جاتے ہیں لیکن نشان باقی رہتے ہیں. وہ نشانوں کو بھی بھول جائیں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے کافی ہے. بولے ہاں، تو غصہ اور یہ چیزیں آپ دیکھیں، یہ آپ نے جتنے اس میں باب پڑھے، جتنے دروازوں کے نام پڑھے، یہ بہت ہی اعلیٰ ظرف لوگوں کا آپ بولیں. یہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اس لیے تو یہ دروازوں سے داخل ہونے کے لیے کہا جائے گا. کیوں کہ مسلمان کا مرتبہ بہت بڑا ہوتا ہے. ایک انسان کا مرتبہ بولیں آپ
کیونکہ میں نے آپ کو کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا جب پیدا کی پرندے چرندے جانور انسان سب بنائے، لیکن آپ دیکھیں پرندے ہوں جانور ہوں ان کو عقل نہیں دی، انسان کو عقل دی، اور اشرف المخلوقات کہا گیا انسان، بولے ہاں. تو یہ عقل ہی کا استعمال ہے یہ تمام چیزوں میں، بولے ہاں. تو غصہ ایسی چیز ہے، آپ یاد رکھیں. آپ بتائیں، آپ چاہیں تو کسی سے آپ بحث بھی کر سکتے ہیں. کوئی انسان اگر آپ کو غصہ دلاتا ہے آپ اس کو ڈانٹ سکتے ہیں، بحث کر سکتے ہیں، لیکن جب اگر ہم اس دروازے سے اگر ہمیں داخل ہونا ہے تو پھر ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا پڑے گا اور ہمیں لوگوں کو معاف کرنا ہوگا. آپ ایک بات یاد رکھیں، کہتے ہیں نا آپ، خاموشی بے سبب نہیں ہوتی، خاموشی بے سبب نہیں ہوتی، درد آواز چھین لیتا ہے. سمجھ گیا؟ تو بس اگر آپ کے دل میں درد ہے، کسی کی باتوں سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے، تو آپ خلی ولی چھوڑیں، کیونکہ ہمیں اللہ کی آیت پہ عمل کرنا ہے. بس لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، اللہ آپ کو معاف کرے گا. اللہ نے کیا کہا ہے؟ تم زمین والوں پہ رحم کرو میں تم پہ رحم کروں گا، تم زمین والوں کو معاف کرو میں تم کو معاف کروں گا. آپ بولیں اگر آپ یہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہم سے دور نہیں ہوگی. تو بس میں آپ سے یہی کہوں گی کہ اس بات کا خاص خیال رکھیں، لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے گا انشاءاللہ. ہم نہیں جانتے ہم نے بھی اپنی زندگی میں کیا کیا غلطیاں کی. بولیں آپ بس یہی ہے کہ غصے میں کوئی فیصلہ نہ کریں اور بہت خوشی میں کوئی وعدہ نہ کریں، کیونکہ یہ دونوں جو غصہ اور خوشی یہ دونوں وقت انسان ایکسائٹیڈ ہوتا ہے. بولیں آپ تو کبھی بھی آپ یاد رکھیں غصے میں کوئی فیصلہ نہ کریں اور بہت خوشی میں کوئی وعدہ نہ کریں، کیونکہ آپ جانتی ہیں اگر ہم پورا نہیں کر سکیں گے تو وعدے کے بارے میں بھی سوال ہوگا اور غصہ ہمیں آپ بتائیں پھر اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا. تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ غصے کو پی جائیں، یہ اعلیٰ ظرف کی بات ہے. آپ بتائیں بہت اونچے ہوتے ہیں جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں. اور آپ ایک بات میں آپ سے ضرور کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں معافی مانگنے سے میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ انسان بڑا ہوتا ہے، چھوٹا نہیں ہوتا. کسی سے بھی آپ معافی مانگیں، ٹھیک ہے. آپ سے اگر کسی سے غلطی ہو جائے چھوٹوں سے ہماری غلطی ہو جاتی ہے، چھوٹوں کے سامنے میں بھی. ہمارے اپنے بچے ہیں، ہم کبھی کوئی ایسی بات یا ایسا ان کے حق میں کوئی غلط چیز کر دیتے ہیں، بتائیں آپ. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہم کبھی انا آ جاتی ہے لوگوں کی، ہم بڑے ہو کے ان سے معافی مانگیں. کبھی آپ دیکھتے ہیں خاندان میں بچے سلام نہیں کرتے، یہ ہوتے رہتے ہیں فیملی میٹرز. بولیں آپ تو لوگ تھوڑا میں نے دیکھے ہیں لوگوں کے بھائی کیوں معافی مانگے، انہیں معافی مانگنی چاہیے. اس طرح نہیں. میں تو کہتی ہوں کہ انسان کو معافی مانگنا چاہیے کسی بھی انسان سے، کیونکہ معافی مانگنے سے انسان بڑا ہوتا ہے. سامنے والے کے ذہن میں یہ تو خیال آتا ہے کہ وہ اتنا بڑا ہو کر بولے آپ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، تو آپ بتائیں تو اس سے آپ کو عزت میں اضافہ ہوتا ہے نا. بولے آپ کیا عزت میں کمی ہوتی ہے؟ نہیں، سوچنے کا ڈھنگ ہے اپنا اپنا. بتائیں تو ہمیشہ آپ رکھیں سوچ گہری ہونے سے فیصلے کمزور ہو جاتے ہیں، زیادہ سوچا نہ کریں. تو آپ کبھی بھی معافی مانگنے میں جلدی کریں، کوئی کسی بھی انسان سے ہو معافی مانگ لیا کریں. بولے آپ ہم بھی انسان ہیں، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، دنیا ہے. بولے آپ ضروری تھوڑی ہے کہ آپ ہم دودھ کے دھلے ہوں. آپ بتائیں نہیں نا. تو پھر ہمیں اس طرح ہماری سوچ ہی نہیں ہونی چاہیے. شیطان کو ہم اپنے قریب آنے ہی نہ دیں. بس کوئی بھی انسان کیوں نہ ہو، میں نے آپ سے کہا نا دل کا برا نہیں ہوتا. آپ اتنا یاد رکھیں، ہم کسی اگر معاف کرتے ہیں تو وہ بھی آپ اس کا دل میں کہیں نہ کہیں ہمارے لیے عزت ہوتی ہے. کہتے ہیں نا آپ کوئی بھی انسان دل کا برا اور بے وفا نہیں ہوتا. بجھ جاتا ہے دیا کبھی تیل کی کمی سے، ہر بار قصور ہوا کا تو نہیں ہوتا. تو یہ آپ یاد رکھیں اور لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں. زندگی اللہ تعالی ہم سب کی بس آسان کرے. آپ یاد رکھیں، میں سمجھ سکتی ہوں یہاں انڈیا میں کیا آپ مطلب یہاں زیادہ ہی تھوڑے مسئلے مسائل نظر آتے ہیں لوگوں کے، کیونکہ یہاں پہ لوگوں میں اب توکل کی کمی ہے. اللہ پہ بھروسہ یہاں کے لوگوں میں نہیں ہے. تو اللہ پہ جو لوگ توکل کرتے ہیں وہ کبھی گلے شکوے کسی سے نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم